سيئات أعمالنا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة. وقال في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله معافية هاديا مهديا واهد به. وقال في موضع آخر صاحب سري معافية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. صدق الله مولانا العظيم. واجب احترام قابل سر احترام اہل سنت سے وابستہ بہادر نظر بے باک بے خوف توحید و سنت کے پروانوں اصحاب رسول کے دیوانوں، آج کی یہ مختصر سی نشست چند ضروری معروضات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے رب کائنات کہنے سننے سے زیادہ عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. شعبان کا مہینہ ہے، ابھی حال میں رجب المرجب کا مہینہ گزرا ہے. رجب المرجب کی 22 تاریخ کو نبی علیہ السلام کے صحابی سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اس دنیا سے رخصت ہوئے. سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جہاں مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہے، وہیں پہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس کو مختلف ہیلے بہانوں کی بنیاد پہ تقدیس کا نشانہ بنایا جاتا ہے. کوئی سیدنا حضرت امیر معاویہ پہ تقدیس کرتا ہے تاریخ کو بنیاد بنا کر کے، کوئی تقدیس کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صدیق کی جنگ سیدنا علی المرتضیٰ کے خلاف لڑی، اس وجہ سے تقدیس بناتے ہیں. تو آج کی اس نشست کے اندر انہی ضروری
سوالوں کے جواب قرآن سنت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھیں کہ صحابی کہتے اسے، صحابی اسے کہتے ہیں جسے ایمان کی حالت میں نبی کی محفل نصیب ہو جائے اور اسی ایمان پر اس کی موت آ جائے، وہ صحابی ہوتا ہے۔ اب صحابی کا رتبہ کیا ہے؟ صحابی بنتا کیسے ہے؟ منصب صحابیت انبیاء کے بعد دنیا میں سب سے بڑا منصب صحابیت ہے۔ یہ منصب اور مقام ہر کسی کو ملتا نہیں ہے۔ یہ منصب اتنا اعلیٰ اور عرفہ منصب ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ میں مال و دولت کے ذریعے اس منصب تک پہنچ سکتا ہوں تو نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر کسی کی خواہش ہو تو میں طاقت کے بل بوتے میں یہ منصب حاصل کر لوں تو نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ اختار لی واختار لی اصحابی، اللہ نے پوری کائنات میں سے محمد کو چنا اور میرے لیے صحابہ کو رب نے چنا۔ نتیجہ کیا نکلا کہ صحابی بنتا وہ ہے جس کو رب چنتا ہو، اور جسے اللہ چن لے وہ کوئی عام بندہ بھی رہتا نہیں، اس کا مقام بھی بلند و بالا ہو جایا کرتا ہے۔ اور اللہ تو وہ ذات ہے کہ جسے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایک ہفتے بعد کیا کرے گا، ایک سال کے بعد کیا کرے گا، ساری زندگی کے اعمال کیا ہوں گے، رب کو تو سارا کچھ پتا ہوتا ہے۔ اب اللہ نے جن کو چن لیا، چن کے نبی کے پاس بھیج دیا، وہ کوئی عام بندہ نہیں ہے، ان کا مقام بہت بلند ہو گیا۔ انہیں صحابہ کرام میں سے میرے نبی کے ایک صحابی جن کا نام سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوں تو بہت سارے فضائل و مناقب موجود ہیں۔ قرآن میں امیر معاویہ کی شان موجود ہے، نبی کے فرمان میں امیر معاویہ کی شان موجود ہے۔ امیر معاویہ وہ عظیم ہستی ہے کہ آج اس دور سے میں رات گزر ہے، اس دور کے اندر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے بھی امیر معاویہ کے ساتھ خیانت کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ خیانت کس لیے کہ امیر معاویہ کی شان لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ ہمارے لوگ دوسری طرف کے لوگوں کا موقف سن کے اسی کو نشر کرتے ہیں، وہی اپنا عقیدہ اور نسب العین بنا لیا کرتے ہیں۔ تو آج سنو، امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ امیر معاویہ کو دعا دی تھی، اللہم اجعل معاویہ ہادیا مہدیا واہد بہ، اللہ معاویہ کو ایسا بنا دے یہ ساری زندگی خود بھی سیدھے راستے پہ رہے، اور ایسا بنا دے کہ جو اسے دیکھے وہ بھی سیدھے راستے پہ آ جائے۔ یہ اللہ کے نبی نے دعا دی۔ آج معاشرے کے اندر کوئی پیر کسی کو دعا دے دے، کوئی بڑا عالم کسی کو دعا دے دے، لوگ مثال دیا کرتی ہیں کہ یہ سامنے والا وہ ہے جسے فلاں پیر نے یہ دعا دی تھی، یہ وہ ہے جسے فلاں عالم نے یہ دعا دی تھی۔ اگر کوئی اسے غلط کہے تو لوگ کہتے ہیں بابا اسے غلط نہ کہو، یہ تو وہ ہے جسے پیر صاحب نے دعا دی تھی۔ تو پیر کی دعا میں اثر مانتا ہے، نبی کی دعا میں اثر نہیں ہے۔ جس معاویہ کو اللہ کے نبی نے دعا دی تھی وہ کیسے غلط کر سکتا ہے؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہے۔ ایک موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، صحابہ کا مجمع بھی ہے، غسان
نبی کو اعتماد تھا تو امیر معاویہ کو بھیجا. سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے. مسجد کے دو دروازے ہیں, جوتے جو دور والا دروازہ ہے امیر معاویہ کے جوتے باہر تھے. سیدنا امیر معاویہ کے ذہن میں خیال آیا کہ میں جوتے پہننے کے لیے جاؤں گا, نبی کا حکم ماننے میں تاخیر ہو سکتی ہے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ننگے پاؤں چلے, شہزادے کے ساتھ چلے. عرب کی تپتی ہوئی ریت میں جب پاؤں چلنے لگے, تکلیف ہونے لگی. اس شہزادے کو کہا کہ مجھے سواری میں اپنے ساتھ سوار کر لے. اس نے مذاق اڑایا اور کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے, میں غسان کا شہزادہ ہوں, محمد کا کمی, میں تجھے اپنے ساتھ بٹھا لوں, میری عزت پہ حق آئے گا. سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا اچھا اپنے جوتے مجھے دے دے. اس نے کہا میں یہ بھی نہیں دے سکتا. سیدنا امیر معاویہ ننگے پاؤں 7 میل کا سفر کیا. چلتے چلتے وہ تحائف وصول کیے, لا کر کے نبی کی خدمت میں پیش کیے. امیر معاویہ پسینے سے شرابور ہے, پاؤں میں گرم ہے. حضور علیہ السلام نے امیر معاویہ کو جب دیکھا پوچھا معاویہ یہ تمہارا حال کیسے ہوا؟ یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا اس شہزادے کے ساتھ جانے کا, میں نے جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ آپ کا حکم ماننے میں تاخیر نہ ہو جائے. اس موقع پہ میرے نبی نے فرمایا تھا احلم من امتی معاویہ, میری امت کا سب سے بڑا حوصلے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ میرے معاویہ ہے. پھر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب چھٹے نمبر پہ خلیفہ بنے, امیر معاویہ کا دور فتوحات کا دور ہے. یہی غسان کا شہزادہ, اس کے ملک کو امیر معاویہ کی فوجوں نے فتح کیا. بہت سارے قیدی امیر معاویہ کی خدمت میں لائے گئے. یہ شہزادہ بھی ان قیدیوں میں موجود ہے, اس کے ہاتھ رسیوں سے باندھے ہوئے. سیدنا امیر معاویہ نے جب اس کو دیکھا تو پہچان لیا, کہا اس کی نسلیں کھول لو, 1 مہینے کے لیے یہ میرا شاہی مہمان ہے. اس کی خوب خدمت کی. جب 1 مہینہ گزرا کہا جادو ظاہر, اسے تحفے تحائف دیے. اس نے کہا کہ مجھے لگتا ہے میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے. سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا میں وہی محمد کا نوکر ہوں جسے تم نے سواری پہ سوار نہیں کیا تھا. میں وہی محمد کا نوکر امیر معاویہ ہوں جسے تم نے جوتے تک نہیں دیے تھے. اس نے کہا کہ پھر آپ میرے ساتھ اچھا سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ آج موقع ہے, آپ بدلہ لے لیں. سیدنا امیر معاویہ نے فرمایا وہ تیرا عمل تھا, میرے نبی نے مجھے جینا کر سکھایا ہے. وہ جھک کے بیٹھ گیا. اس نے کہا کہ مجھے بھی محمد کا کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. اس نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا. میں نے کہا یوں ہی مسلمان نہیں ہوا امیر معاویہ کا بل دیکھ کے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا اللہ معاویہ کو ایسا بنا دے کہ اسے دیکھنے والے ہدایت پہ آ جائے. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ہستی ہے. اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ فرمایا صاحب سری معاویہ, معاویہ میرا رازدار ہے. جس نے امیر معاویہ سے محبت کی وہ نجات پا گیا, جس نے امیر معاویہ سے بغض رکھا وہ ہلاک ہو گیا. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام کے خادم تھے. حضور علیہ السلام کو ایک دن امیر معاویہ نے وضو کروایا. وضو کا جو بچا ہوا پانی تھا اللہ کے نبی نے یہ جلو میں پانی لیا, امیر معاویہ کے اوپر پھینکا اور معاویہ کو فرمایا اے معاویہ اگر اللہ تجھے حکومت دے تو اللہ سے کرنا. سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ الفاظ سنے مجھے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب اللہ مجھے حکومت نہ دے. آج لوگ سیدنا امیر معاویہ پہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. مسلمانوں یاد رکھنا کسی ایک صحابی کا کچھ بھی اپنے دلوں میں مت آنے دے. کسی ایک صحابی پہ بھی اعتراض مت کرنا, کسی ایک صحابی پہ بھی تنقید مت کرنا, کسی ایک صحابی کی بھی تحقیر مت کرنا, کسی ایک صحابی کا بھی مذاق مت اڑانا. اللہ نے صحابہ کو جو مقام دینا تھا وہ دے دیا, اور مقام
بہت سارے فتنے وہ اصحاب رسول کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں طرح طرح کی گندگی ڈال رہے ہیں. ہمارے لوگ انہی چیزوں کو سن کے انہی کو اپنا ایمان اور عقیدہ بنا رہے ہیں اور آگے بیان کرنا شروع ہو گئے. اس لیے ہم نے ان فتنوں سے بچنا ہے. صحابہ کامیاب ہیں. جب اللہ نے اصحاب رسول کی جنتی ہونے کا اعلان کر دیا، آج میں اور آپ زیادہ بھی چیخ کر اصحاب رسول پہ اعتراض کریں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. نقصان یہ ہوگا کہ اپنا ایمان ختم ہو جائے. اور جو صحابہ کے بارے میں بکواسات کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، اللہ کے نبی ایک موقع پہ ایک میت ہے، حضور جنازے کے لیے تشریف لائے. صحابہ بھی موجود ہیں، لوگ موجود ہیں، میت آگے ہے. ابھی حضور آگے مصلی امامت پہ نہیں آئے. ارادہ کیا کہ میں آگے بڑھ جنازہ پڑھا. ابھی حضور نے دل میں ارادہ کیا تھا، عرش سے جبریل آ گیا. کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو یہ جنازہ پڑھانے کی اجازت نہیں ہے. پوچھا جبریل کیوں؟ یہ تو بڑا نمازی ہے، تہجد گزار ہے، بڑے نیک اعمال کرتا ہے، صدقہ خیرات کرنے والا ہے. یا رسول اللہ وہ ساری باتیں ٹھیک ہے، اس مرنے والے کے دل میں تیرے صحابی عثمان کا بغض ہے. رب کی غیرت کا منع نہیں کرتی کہ آپ مصلی امام پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھیں. آج اگر اصحاب رسول کا بغض دلوں میں لیے تو دنیا سے چلا گیا، اس کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ. بات کہیں اور نکل جائے گی. سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں تاریخ کو بنیاد بنا کے. کس کو تاریخ کو بنیاد بنا کے. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے. پہلے تو یہ سمجھے کہ یہ تاریخ ہے کیا. تاریخ کا مطلب عام الفاظ میں یوں سمجھاتا ہوں. آج میں آپ کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کر رہا ہوں، لوگ مجمع میں موجود ہیں. وہ بندہ جو اس مجمع میں موجود ہی نہیں ہے، آپ ایمانداری سے بتائیں کیا وہ بتا سکتا ہے کہ میں یہاں بیٹھ کے میں نے کیا باتیں کی؟ ایک بندہ موجود ہی نہیں ہے، وہ یہاں سے بہت دور ہے، اس نے مجھے سامنے بیٹھ کے سنا بھی نہیں ہے، تو وہ میری بات نقل نہیں کر سکے گا. سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دنیا سے رخصت ہوئے تو 120 سال کے بعد ابن مخنف نام کا ایک شخص سب سے پہلے تاریخ اس نے لکھی. اب امیر معاویہ کو دنیا سے رخصت ہوئے 120 سال ہو گئے. 120 سال کے بعد ایک بندہ دنیا میں آیا، اس نے قلم اٹھایا، اس نے لکھ دیا کہ امیر معاویہ غلط ہے، ہم نے مان لیا. یہ خیانت ہے کہ نہیں؟ ایک طرف اللہ کا قرآن امیر معاویہ کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، کہ دنیا کے لوگوں اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، اللہ کہتے ہیں کہ یہ شرط ہے. وہ شرط یہ ہے کہ تم میرے نبی کے صحابہ کی طرح کا ایمان لے کر کے آؤ گے. فقد اهتدوا، پھر میں تمہیں ہدایت دے دوں گا. اگر تم صحابہ کی طرح کا ایمان نہیں لے کے آؤ گے پھر تم گمراہی کے بیڑے میں گر جاؤ گے. اب بتاؤ ہم تاریخ کو مانیں یا قرآن کو مانیں؟ اور قرآن جو ہے، جب آپ قرآن مجید کو کھولو گے، یہ دنیا میں صرف ایک ہی کتاب ہے. جتنے بھی مصنف آئے، محقق آئے، جس نے بھی لکھا، آخر میں اس نے ضرور یہ لکھا کہ میں نے بہت کوشش کی ٹھیک ٹھیک باتیں لکھوں، اگر کہیں کوئی غلطی ہو گئی ہے تو مجھے بتا دے تاکہ میں تصحیح کر لوں. دنیا میں ایک کتاب ہے، جب آپ اسے کھولو گے پہلے صفحے پہ وہ کتاب پڑھنے والے کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے اور کہتی ہے پڑھنے والے میرے بارے میں یاد رکھنا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، میں ایسی کتاب ہوں جس میں جھوٹ تو دور کی بات ہے، شک والی بات بھی کوئی نہیں ہے. اللہ کا قرآن لا ہے، قرآن ہے.
یہ سارے پتے سچے مومن ہیں، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی، یہ رب سے راضی، یہ سارے کے سارے جنتی ہیں۔ اب بتاؤ، ایک طرف تاریخ اصحاب رسول کے بارے میں غلط لکھ رہی ہے، دوسری طرف رب کا قرآن صحابہ کی کامیابی کا اعلان کرتا ہے۔ بتاؤ مسلمان، ہم قرآن کو مانیں گے یا تاریخ کو مانیں گے؟ اور یہ بھی یاد رکھنا، اصحاب رسول کو تاریخی شخصیات نہیں ہے، اصحاب رسول قرآنی شخصیات ہے۔ صحابہ کو سمجھنا ہے رب کا قرآن پڑھو، نبی کا فرمان پڑھو، تمہیں صحابہ سے مزہ آئے گا۔ اللہ نے دین محمدی حضور علیہ السلام پہ نازل کیا، ہر وہ کام جو نبی کی شان کے خلاف نہیں تھا اللہ نے اس کا پریکٹیکل نبی سے کروا کے امت کو دکھا دیا، اور ہر وہ کام جو نبی کی شان کے خلاف تھا، صحابی کی شان کے خلاف نہیں تھا، اس کا پریکٹیکل صحابہ سے کروا کے امت کو دکھایا۔ مثال کے طور پہ زنا نبی کی شان کے خلاف ہے، صحابی کی شان کے خلاف نہیں ہے۔ صحابی سے زنا ہو گیا، صحابی حضور کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کیجیے۔ صحابی سامنے سے اقرار کیا، نبی نے چہرہ پھیرا، وہ دائیں طرف سے آئے، پھر بائیں سے آئے۔ جب بار بار اقرار کیا تو شریعت میں حکم کیا ہے، اگر شادی شدہ زنا کرے اسے اس وقت تک پتھر مارو جب تک اس کی جان میں نکل جائے۔ نبی علیہ السلام نے فیصلہ دے دیا کہ مائز کو پتھر مار کے سنسار کرو۔ صحابہ لے گئے، گڑھا کھودا، حضرت مائز اس گڑھے میں اترے، دوسرے صحابہ اوپر سے پتھر مار رہے۔ جب پتھر مار رہے تو حضرت مائز کے جسم سے خون کے کچھ چھینٹے نکلے، کسی دوسرے صحابی کے کپڑوں پہ پڑے، اس صحابی سے کچھ نامناسب الفاظ ادا ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خبردار مائز کو برا نہ کہو۔ آج مائز نے جو توبہ کی ہے، اگر مائز کی توبہ پورے مدینے میں تقسیم ہو جائے اللہ سب کو معاف کر دے گا۔ یہ شان صحابہ کی ہے۔ صحابہ کے بارے میں اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ محفوظ للخطا ہے۔ محفوظ للخطا کا مطلب یہ ہے کہ صحابی سے اگر غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اللہ صحابی کو اس غلطی پہ قائم نہیں رہنے دیتا بلکہ توبہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ اور دوسرا اعتراض سیدنا زمین معاویہ پہ عام جو معاشرے میں مشہور ہے، ہمارے کئی اہل سنت بھی دشمن کی ان باتوں کو نقل کرتے ہیں کہ ہم امیر معاویہ کو اس لیے نہیں مانتے کہ سیدنا امیر معاویہ نے سیدنا علی کے خلاف جنگ کی تھی، چونکہ علی اہل بیت میں سے ہیں، جو اہل بیت کے خلاف تلوار نکالے گا، جنگ کرے گا، وہ بندہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اتنی بات بتاتے ہیں، اس کی حقیقت کوئی نہیں بتاتا۔ یہ نہیں بتاتے کہ یہ جنگ ہوئی کیوں، یہ جنگ کروانے والے کون تھے، اس جنگ کے بعد کے حالات کیا تھے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے، سیدنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام کا گورنر مقرر کیا تھا۔ تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان غنی آئے، امیر معاویہ کو شام کا گورنر قائم رکھا۔ تیسرے خلیفہ کو ظلمن شہید کر دیا گیا سیدنا عثمان۔ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، امیر معاویہ کو پتہ چلا، شام سے ایک لشکر لے کے نکلے تھے جنہوں نے سیدنا عثمان غنی کو شہید کیا، ان سے بدلہ لینے کے لیے، سیدنا علی سے لڑنے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ امیر معاویہ آ گئے عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے۔ ادھر سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں موجود تھے، سیدنا عثمان کے بعد منصب خلافت پہ براجمان ہوئے، چوتھے نمبر پہ۔ سیدنا علی مرتضیٰ کو جب پتہ چلا کہ شام سے امیر معاویہ لشکر لے کے آ رہے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے، سیدنا علی مرتضیٰ مدینہ شریف سے باہر نکلے، لوگ سیدنا علی کے ساتھ بھی ہیں۔ سیدنا علی بھی امیر معاویہ سے لڑنے کے لیے نہیں نکلے، بلکہ یہ نکلے تھے کہ جا کے امیر معاویہ کو بتایا جائے کہ ابھی قاتلوں سے بدلہ لینے کا مناسب
سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بہت اعلیٰ مانتے ہیں، ہم سیدنا علی المرتضیٰ کی توہین کو بھی حرام سمجھتے ہیں، ہم سیدنا علی المرتضیٰ کی توہین کرنے والوں کو بھی مومن نہیں سمجھتے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف اپنی جگہ پہ 100% درست ہے۔ امیر معاویہ کا موقف یہ تھا کہ اگر ہم حکومتی معاملات کی طرف مصروف ہو گئے، قاتل موقع سے فائدہ اٹھا کر کے بھاگ جائے گا۔ ان کا موقف اپنی جگہ درست ہے، یہ مجتہد ہے، علی بھی مجتہد ہے، امیر معاویہ بھی مجتہد ہے، اور شریعت کا اصول یہ ہے کہ مجتہد اگر کسی مسئلے میں اجتہاد کرے، اگر اس کا اجتہاد درست ہو تو اللہ اسے 2 اجر عطا کرتی ہے، اگر اس کا اجتہاد غلط بھی ہو تو اللہ اسے 1 اجر ضرور عطا کرتی ہے۔ اب سیدنا امیر معاویہ کا لشکر آ رہا ہے سیدنا عثمان کے قائدوں سے بدلے کے لیے، سیدنا علی المرتضیٰ مدینہ شریف سے باہر نکلے، ایک میدان میں دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ اب یہاں تک تو لوگ بتاتے ہیں کہ امیر معاویہ نے علی سے لڑائی کی، پیار محبت کی باتیں نہیں بتاتے، پوری حقیقت نہیں بتاتے۔ اب مجھے بتاؤ، دونوں لشکر موجود ہیں، مذاکرات چل رہے ہیں، دونوں نے اپنی طرف سے کچھ نمائندے منتخب کیے کہ یہ آپس میں مل بیٹھ کے اس مسئلے کا حل نکالیں۔ اب لشکر موجود ہے، اگر تو لڑائی کفر اور اسلام کی ہوتی، اگر لڑائی ذاتیات کی ہوتی تو یہاں ایک دلیل دینے لگا کہ یہ کفر اسلام کی لڑائی نہیں تھی۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے لوگ، کھانے کا وقت ہوا، دسترخوان امیر معاویہ نے لگایا، علی کے سپاہی کھانا امیر معاویہ کے دسترخوان پہ کھا رہے ہیں۔ اگر لڑائی کفر اور اسلام کی ہوتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کا وقت ہوا، مصلی امامت پہ آگے بڑھے، امیر معاویہ کے لشکر کے لوگ علی کی امامت میں نمازی ادا کر رہے ہیں، دونوں نے اپنی طرف سے نمائندے منتخب کیے، مذاکرات ہو گئے، بات طے ہو گئی تھی۔ صبح شام سے جو لشکر آیا تھا اس میں واپس چلے جانا تھا، جو مدینہ سے لوگ آئے تھے انہوں نے ادھر واپس چلے جانا تھا۔ رات کا وقت ہوا، اب جو تیسرا طبقہ تھا جنہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہوا تھا، انہوں نے دیکھا علی اور معاویہ ایک پیج پہ آ گیا، ہماری خیر ہے۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ کسی طریقے سے ان کو لڑایا جائے تاکہ ہم بچ سکیں۔ انہوں نے طے یہ کیا کہ رات جب اندھیری چھا جائے گی، ہمارے 2 گروہ، ایک گروہ علی کے لشکر میں گھسے گا، ایک امیر معاویہ کے لشکر میں گھسے گا، رات کو حملہ کر دیں گے۔ اور اس دور کے اندر، آج کے دور میں جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو ہم بہت ساری چیزوں سے روشنی حاصل کر لیتے ہیں، ہمارے پاس بہت سارے ذرائع ہیں۔ اس دور کے اندر اندھیری رات میں روشنی یا تو آگ سے حاصل کی جاتی تھی یا پھر چاند کی روشنی سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا، لیکن جن راتوں کا یہ واقعہ ہے چاند روشن نہیں تھا، اندھیرا جب چھا گیا، یہ جو دہشت گرد درمیان میں 2 گروہوں میں یہ گھسے، جو ادھر تھے انہوں نے حملہ کر دیا اس پہ، انہوں نے سمجھا کہ سیدنا امیر معاویہ نے معاہدہ توڑ دیا، حملہ کر دیا۔ جو یہاں پہ گھسے ہوئے تھے انہوں نے حملہ ادھر کر دیا، انہوں نے سمجھا کہ سیدنا علی نے معاہدہ توڑا ہے۔ اب اسی کشمکش میں لڑائی ہوگی، بہت سارے مسلمان شہید ہو گئے۔ جب رات کا اندھیرا چھٹا، روشنی پھیلی، صبح سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت بڑے بڑے صحابہ کرام کی لاشوں کو دیکھا تو رنجیدہ ہوئے، آنکھوں سے آنسو جاری، اپنے بیٹے سیدنا حسن کو فرمانے لگے، اے حسن اگر تیرے باپ کو پتا ہوتا کہ مدینہ سے باہر نکلتا تو اتنے مسلمانوں کا خون بہتا ہے، میں کبھی مدینہ چھوڑ کے باہر نہ نکلتا۔ اچھا یہ لڑائی ہوگی، اس میں غلبہ سیدنا علی المرتضیٰ کی فوج کو ہوا۔ اب جو لوگ لڑائی بتاتے ہیں اور ایک طرف اس لڑائی کی بنیاد بنا کے سیدنا امیر معاویہ پہ تنقید کرتے ہیں اور بعض یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ امیر معاویہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ یہ کبھی نہیں بتائیں گے کہ اس میں فتح علی المرتضیٰ کو ہوئی۔ اور اسلام کا اصول یہ ہے کہ جب کافر اور مسلمان کی لڑائی ہو جائے، مسلمان کو فتح ہو جائے
مسلمان کافر کا مال جو غنیمت کے طور پہ لے لیتا ہے اور کافروں کے جتنے زندہ لوگ گرفتار ہوں انہیں غلام بنا لیتے ہیں. اب یہ نہیں بتاتے کہ سیدنا علی نے اس میں کتنا غنیمت جمع کیا، کتنے لوگوں کو غلام بنایا. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے جتنا مال تھا جس کا تھا اس کو واپس کر دیا. جتنے لوگ زندہ گرفتار ہوئے تھے سب کو آزاد کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کفر اور اسلام کی لڑائی نہیں تھی، یہ غلط فہمی کی بنیاد پہ لڑائی کرائی گئی ہے. اور کچھ تو یہاں تک کہتے ہیں جی جب دو بندے لڑ پڑے تو لازمی بات ہے کہ ایک ضرور غلط ہوتا ہے. بھائی ضروری نہیں ہے کہ دو بندوں کی لڑائی ہو اور ایک غلط ہو اور ایک ٹھیک ہو. بعض دفعہ یوں بھی تو ہوتا ہے کہ دو لوگوں کی لڑائی ہوتی ہے، دونوں ٹھیک ہوتے ہیں، لڑائی کسی غلط فہمی کی بنیاد پہ ہوتی ہے. اس میں دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید میں 16 پارے کے اندر اللہ کے نبی اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا. حضرت موسیٰ کو اللہ نے فرمایا کہ کوہ طور پہ آنا، تمہیں کتاب دوں گا. حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے کوہ طور پہ چلے گئے. پیچھے بھائی ہارون کی ڈیوٹی لگا کے گئے کہ ہارون دیکھنا پیچھے کہیں قوم گمراہ نہ ہو جائے، یہ تمہارے ذمہ ہے. جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو قوم کا حال کیا تھا؟ وہ بچڑے کو پوجا کر رہی تھی، قوم گمراہ ہو چکی تھی. حضرت موسیٰ جو کہ جلالی پیغمبر تھے، بھائی ہارون کو ڈاڑی سے پکڑا، بالوں سے گھسیٹا، منہ پہ تھپڑ مارا. قرآن کے اندر موجود ہے، دو نبیوں کی لڑائی کا ذکر موجود ہے، لیکن دونوں حق میں ہیں. اگر کسی ایک کو بھی غلط کا ہو گیا ایمان ختم ہو جائے گا. ٹھیک یہاں پر بھی صحابہ کے معاملے میں بھی یہ سارے حق میں ہیں. امت میں سے کسی کو اختیار نہیں ہے اصحاب رسول کے مشاجرات اختلافات کو لے کر کے بیٹھے اور بیٹھ کے فیصلہ کرے کہ حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے. وقت ختم ہو گیا. آخر میں ایک ضروری گزارش ہے کہ آپ کا مدرسہ مسجد زیر تعمیر